آپ اپنی اس ڈومین میں بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن میں تاریخ کا طالب علم ہوں. بات جب تاریخ کی ہوتی ہے تو پیمانے بھی تاریخ کے ہی لگتے ہیں. آپ کو اپنے جذبات سائڈ پہ رکھنے ہوتے ہیں. تاریخ بڑی ظالم ہے، کسی کے جذبات کی وجہ سے بدل نہیں سکتی. اوپر سے آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں. آپ جتنا تو پڑھا لکھا نہیں ہوں میں، لیکن 2-4 کتابیں تو میں نے بھی بہرحال پڑھ رکھی ہیں. میں ہسٹری میں ڈاکٹریٹ کا طالب علم ہوں. تو جو بات میں کروں گا آپ کو ابھی اس کا ریفرنس بھی دوں گا کتابوں سے، اور وہ والا ریفرنس نہیں جو یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. ہیلتھ کے ساتھ میں ریفرنس دوں گا. وہ بھی اس لیے کیونکہ آپ اکیڈمک کے بندے ہیں، ورنہ کسی نان اکیڈمک بندے کے لیے میں اتنا کشٹ نہیں کر سکتا. باقی مجھے آپ کا کام بھی بڑا پسند آیا، اور آپ نے میرا تھیسس بھی پڑھا ہے. اپنی کتاب کا ڈرافٹ بھی بھیجا ہے میں نے آپ کو، اسے بھی پڑھیے گا. انشاءاللہ پینگوئن چھاپے گا اسے جلدی، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ اس کا اگر ہو سکے میرے لیے بڑے جو ہے وہ باعث فخر ہوگا اگر آپ اس کا دباچہ لکھیں، تو آپ اسے ضرور پڑھیے گا. بہرحال جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے تھے وہ تاریخی فیکٹ یہ ہے کہ 4 صدی ہجری تک اسلامی معاشرہ فقہی اعتبار سے فل فلج 2 گروہوں میں تقسیم تھا. 4 صدی ہجری میں اہل سنت اور اہل تشیع. بغداد کے جو عباسی خلفاء اور ان کے زیر اثر جتنے بھی بادشاہ تھے وہ سارے سنی تھے، اور وہ تسنن کے معاملے میں متعصب تھے. جبکہ مصر میں، شام میں، مراکش میں، اور اس میں جو ہے وہ فاطمی تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آل بویہ تھے سارے. عراق کے اندر شیعہ تھے اور وہ تشیع میں متعصب تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان شدید اختلاف تھا. 5ویں صدی میں پھر اور بہت سے فرقے وجود میں آئے. اب 4 سے ہم 5ویں صدی کی طرف آ گئے ہیں. 5ویں صدی میں یہ بہت سے فرقے وجود میں آئے. اس سے پہلے وہ تقریباً وہ آلموسٹ 2 ہی تھے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک نزاع جو ہے وہ بڑی شدت اختیار کر گیا. اچھا، یہ جو مخالفت ہے صرف اہل سنت اور شیعہ کے درمیان ہی محدود نہیں رہی 5ویں صدی ہجری میں، بلکہ اہل سنت کے اندر ایک اور مخالفت شروع ہو گئی تھی اس وقت. پھر مسلکوں جیسے شافعی، حنفی میں ایک نزاع سامنے آیا. اب یہاں پہ یہ پڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو پہلے امام تھے اہل سنت کے اندر جو 4 ائمہ ہیں، اس میں جو پہلے امام تھے ان کے سمانے پڑھیں، وہ پیدا کب ہوئے، ان کی پوری ریسرچ میتھڈولوجی پڑھیں، انہوں نے کس طرح کی ریسرچ میتھڈولوجی کے تحت ایک پوری فقہ کو اسٹیبلش کیا. اس کے بعد دوسرے جو امام تھے وہ کون تھے، ان کی پوری آپ جو ہے وہ پڑھ لیں. جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے سارا، انہیں تو یہ چاہیے نا کہ وہ پڑھیں سارے کے سارا، وہ پڑھیں کہ ان کی سوانح کیا تھی، پھر کس موضوع کے اوپر آ کے انہوں نے اختلاف کیا پہلے امام سے، اسی طرح تیسرے اور اسی طرح چوتھے، تاکہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. آپ کو پتہ چلے کہ کس موضوع کے اوپر اختلاف تھا، ریسرچ میتھڈولوجی کیا تھی، اب وہ اختلاف کن بیسز کے اوپر تھا. ہمارے ہاں یہاں تک تو کوئی بندہ جاتا نہیں ہے. پھر یہ سارے آپس میں اس وقت الجھ پڑے، فقیہ اس آپس میں سر جی الجھ پڑے تھے اس وقت. شیعہ اہل سنت، اشری، معتزلی، اسماعیلی، ان کے مابین اختلافات رونما ہو گئے، اور نزاع و جدل سنی مسالک کے درمیان شدت کے ساتھ ابھر آیا تھا. یہاں تک کہ علماء کے مجادلے اور مناظرے کے نتیجوں میں یہ لڑائی جھگڑا، یہ قتل و غارت، جلاؤ گراؤ، تو یہ تو بڑی عام سی بات تھی. اب یہاں پہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ غزنویوں کا دور تھا، اور وہ جو غزنوی تھے وہ مسلکاً سارے اہل سنت تھے، اور وہ عباسیوں کے وفادار تھے. جبکہ ایران میں غزنویوں سے پہلے سامانیوں کی امت تھی، اور وہ سارے بھی سنی تھے، اور وہ بھی عباسیوں کے وفادار تھے. لیکن یہ دوسرے مسالک کے ساتھ صلح صفائی کے قائل تھے، یہ جو ہم سامانی کی بات کر رہے ہیں. مگر ان میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا جی نصر بن احمد سامانی. اس کے عہد میں جو ہے وہ اسماعیلی اثر و رسوخ ایران میں بڑا بڑھنے لگا تھا. اور یہ بات جی بالکل یہ بات ہاں جی بالکل ممکن ہے کہ ایران کے بعض علاقے مثلا نیشا پور میں مسلکی تعصب جو تھا وہ بالکل جو ہے وہ نہ ہوتا. ممکن ہے نا، اس میں ممکن بجا فرما رہے بالکل ممکن ہے کہ بعض علاقوں کے اندر مسلکی تعصب کا اثر ہو، مگر حکومتیں ان معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتی تھی نا. حکام و سلاطین بتدریج ان معاملات میں دخل دینے لگے تھے اس دور کے اندر آ کے. محمود غزنوی ایرانی بادشاہوں میں سے وہ پہلا تھا جس نے مسلکی مخالفین کو سزا دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور عباسی خلیفہ القادر کے حکم کی بجاوری میں جو سلطان محمود تھا وہ سنیت کے تعصب میں بڑھ گیا تھا. یہ ہسٹری بتاتی ہے نا. اس طرح اس نے معتزلیوں، فلسفیوں، وہ اسماعیلیوں اور کرامتیوں پر اس نے چڑھائی کر دی. اس نے انہیں قتل کر دیا اور پھانسی پہ چڑھا دیا. ممبروں سے سر جی ان کے اوپر جو ہے وہ لعنتیں بھیجنے کا حکم دیا گیا. یہ غزنوی صاحب کے دور کے اندر کی بات ہے ساری. اور ان تمام لوگوں کو ان کے علاقوں سے نکال دیا. حکمت، فلسفہ، علم نجوم، معتزلہ کے بہت سارے رسائل کو انہوں نے جلا دیا. اور محمود نے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ میں بڑا جو ہے وہ ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو کبھی سناؤں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اس دربار کے اندر ایک دفعہ ایک ہندو فلسفی کے ساتھ مجادلہ تھا، اور مجادلہ کرنے کے لیے وہاں تشریف لائے ہمارے شیخ علی بن عثمان اجویری، اور پیور فلسفیکل آرگیومنٹس اور ان کے انٹائی آرگیومنٹس وہ سننے والے ہیں.
وہ کبھی اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، یہ بالکل الگ پیراڈائم میں چلی جائے گی۔ میں آپ وہ سوال سنیں، پھر ان کے وہ جواب سنیں، اور پھر آپ آج کے دور کے ان لوگوں کا وہ پورے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یار وہ بہت بڑا انٹلیکچوئل تھا، وہ بندہ بہت بڑا انٹلیکچوئل۔